لیکن اس کے لیے وہ لوگ جو دلیل دے رہے ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، نوٹر ڈیم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یا وہ پاکستان کے علماء سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے، بڑے بڑے اداروں سے جو آپ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی مدارس کا نظام تعلیم جو ہے، ان کا جو نظام ہے وہ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. آپ بہت فرسودہ ہو چکے ہیں، آپ 200 سال پرانی بات کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، یہ ان کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، تو چوزوں کے پاس جانا ہے. فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے چوزوں کے پاس جانا ہے، یا جن کے پاس ینگ بلڈ چاہیے. جی دیکھیں جی، جوان خون تو ہوتا ہے نا ان کا. نہیں میں بات کر رہا ہوں نا، ینگ بلڈ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، دو دونے چار بھی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا جی، 2 دونے 4 بھی نہیں. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ہمارے مدارس کے ماحول کی خوبی یہ ہے الحمدللہ، ہمارے مدارس نے اپنے طلبہ کو فرشتوں والا ماحول دیا ہوتا ہے. سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا جو مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، وہ باہر کے ماحول سے ناشنا ہوتا ہے، یعنی گناہوں کے ماحول سے یہ میں نہیں کہتا ہوں وہ معصوم ہوتے ہیں، نہیں، ماحول انہوں نے معصومانہ دیا ہوتا ہے. اس کا فائدہ تو بہت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی معاشرے کے بچے اٹھ کے ہمارے پاس آتے ہیں، تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی فطرت اندر سے خبیث ہوتی یا کمزور ہوتی ہے، لیکن اس ماحول سے مجبور ہو کہ وہاں تو وہ نیک بنے رہتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتے اصل فطرت واپس آ جاتی ہے. تو جب دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو چونکہ انہوں نے اپنے علم، اپنے عمل، اپنے شعور کے حوالے سے اپنے اوپر وہ محنت انہوں نے نہیں کی ہوتی، تو ان کے پھسلنے میں دیر نہیں لگتی. اور یہ میں اپنا چھوٹے سے 1-2 ایگزامپل دے کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں کیا کہتے ہیں، جب پی ایچ ڈی کرنے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں شفٹ ہوا، تو نہیں، سب سے پہلے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا. یہ کوئی بات ہے 96 کی، غالباً 96 کی بات ہے. ہاں جی. تو میرے اپنے ایک کلاس فیلو کہ مدرسے کے ماحول میں جن کی آج تک ٹوپی بھی نہیں اتری تھی، میں نے دیکھا وہ آ رہے ہیں، ان کو کوئی کسی ڈگری میں داخلہ بھی نہیں ملا، کسی ڈپلومہ میں داخلہ ملا تھا. میں تو وہاں باقاعدہ کیا کہتے ہیں لاء کے اندر میرا ایڈمیشن ہوا تھا. گیا میں پی ایچ ڈی کے لیے تھا، پی ایچ ڈی کے داخلے نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے LLB شریعہ اینڈ لاء میں لے لیا. خیر پھر وہ میں نے بعد میں چھوڑ دیا، حالانکہ میرا اسکالرشپ بھی لگا تھا وہ، الحمدللہ. کہنے کے بعد میں نے اپنے کلاس فیلو کو دیکھا، ہاتھ میں ڈائری ہے، ٹوپی اتری ہوئی ہے، بال بنے ہوئے ہیں، آ رہا ہے. اس کو آپ معمولی سمجھیں گے، میں اس چیز کو معمولی تبدیلی نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ تبدیلی کا آغاز ہے، یہ تبدیلی کا آغاز ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہاتھ میں ڈائری لگی ہوئی ہے اور اس کا ہمارے انداز تبدیل ہو گیا. عربی محاورہ ہے الظاہر عنوان الباطن، ظاہر اندر کا عنوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تبدیلی میں نے محسوس کر لی. اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک اور ساتھی جس نے مجھ سے مشورہ کیا میں کیا کروں، میں نے اس کو مشورے دیے. اس کو جا کے میں نے اسلامک یونیورسٹی میں دیکھ لیا، تو سب سے پہلے اس کی بھی ٹوپی اتری ہوئی تھی. یہ میں آپ کو تبدیلی کا آغاز بتا رہا ہوں جو میں نے آنکھوں دیکھا. اسی طرح ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا تھا انتہائی، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ایک لڑکوں کے ایک گروپ نے اس کو اپنا بڑا بنایا ہوا تھا. اتنے ماشاءاللہ پٹے اور سب کچھ، اور ٹخنوں سے اوپر شلوار، یہ سب. نمل یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ایک دن میں نے دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں، تو وہ بھی تیز قدموں سے کراس ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں ایسے آ رہا ہوں اور وہ ایسے جا رہا ہے. میں حیران، میں کہا یار یہ یہاں کہاں آ گیا؟ تو میں نے اسے روک لیا. میں کہا بھائی یہاں کہاں؟ تو اس کی ٹونی بدلی ہوئی تھی، اس کی باڈی لینگویج ہی چینج ہوئی تھی. جی میں نے یہاں داخلہ لیا. اب اس کو پتہ نہیں کہ میں یہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے یہاں داخلہ لیا. تو میں کہا کہاں؟ اس نے ڈپلومہ کا بتا دیا. یعنی ایک سمجھے ایک عالم بن کے آ رہا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں بالکل اس کلاس میں آ رہا ہے جو وہ اعدادی میں پڑھتا ہے، چھوٹی سی عربی کلاس میں. بڑھیا نہ کہ یار آپ نے یہاں داخلہ بھی لینا ہے، تو ڈپلومہ ہے، داخلہ لینا بھی ہے، تم عالم بن کے آئے، کوشش کرے کسی ڈگری کے پروگرام میں آ جائے، پروگرام میں چلے جاؤ. آپ اسے سمجھ نہیں آئی، اس کا دماغ خراب ہوا تھا کہ میں یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو چکا ہوں. ایک آدھ دن بعد میں جب یونیورسٹی کے لائبریری کی طرف گیا تو میں نے اسی لڑکے کو دیکھا کہ جہاں یونیورسٹی لائبریری کے باہر اخبارات پڑے ہوتے ہیں، انگلش اردو ہر قسم کے اخبار پڑے ہوتے ہیں، وہاں وہ اخبار کا مطالعہ کر رہا ہے. انگلش اخبار اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور مجھے خود ذاتی طور پر پتہ ہے انگلش کی ABC سے وہ واقف نہیں. ایسے بیٹھا ہوا جی، ایسا کر کے اخبار اس نے ایسے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جیسے وقت کا ارسطو انگلش کا مطالعہ کر رہا ہے. میں حیرت میں غرق ہو گیا کہ یہ کس کمپلیکس کا شکار بندہ یہاں آ گیا، یہ کیا دکھانا چاہتا ہے، یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. یہ کچھ تجربات تھے، یہ تو تھے تجربات
پڑھائی کے حوالے سے ایک میں نے تجربہ اپنے ساتھ دیکھا، یونیورسٹی میں ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، برقع پوش خاتون آئی لڑکی، آہستہ 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 اس کا نقاب اتر گیا اور وہ چلتی پھرتی آئس کریم کھانے پہ اتر آئی۔ اسی طرح میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں وہاں 2-3 مولوی صاحبان داخل ہوئے، تو سب سے پہلے وہی میں نے تبدیلی دیکھی کہ مولوی صاحبان میں تبدیلی سب سے پہلے آتی ہے، ہاتھ میں ڈائری آ گئی، سر سے ٹوپی اتر گئی، آہستہ آہستہ شلوار اتر کے پینٹ آ جاتی ہے، مولوی صاحب ماڈرن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ماڈرن اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماڈرنزم کے اندر پھر سب کو شکست دے دیتے ہیں۔ بات اتنی ساری تمہید باندھنے کے، ہمارے ہاں جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑے کمال کا ہوتا ہے، لیکن گارنٹی کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی نظام فرسودہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بھی تعلیم دے، میری تجویز ہے اوپر، وہ اپنے ماحول میں ساری تعلیم دے۔ پرندے کو آپ بند رکھیں گے، اچانک آپ کھولیں گے نا تو وہ اتنی پرواز کرے گا وہ نیچے نہیں اترے گا، مر کے نیچے گرے گا، وہ کہے گا یہ تو ابھی میں کھلا ہوں۔ تو ہمارے جو ماحول ہوتا ہے اس سے نکل کے جب بندہ شرائط و ضوابط کو سامنے نہ رکھتے ہوئے جب باہر نکلتا ہے اور اپنے اساتذہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں جس قدر وہ پھسلتا ہے اس قدر عام بندہ نہیں پھسلتا، جس قدر وہ پھسلتا ہے اس قدر عام بندہ نہیں پھسلتا۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے جب وہ اساتذہ کے ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے۔ بات یہ جو چوزے ہیں نا، ان لوگوں نے اساتذہ کے ہدایات کو نظر انداز کیا ہوا، یہ پھسلے ہوئے لوگ ہیں، ان پھسلے ہوئے لوگوں کو نوٹر ڈیم یونیورسٹی استعمال کر رہی ہے۔ ایک میں ان سب کو پھسلا ہوا نہیں کہتا، کچھ ان میں بے شعور بھی ہوں گے جن کو ان کو دوست احباب سمجھ نہیں آئی ہوگی، یاروں نے قابو کر لیا ہوگا، چلو یار تم نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنی آ جاؤ، لیکن وہ علم میں کمزور، عمل میں کمزور۔ جب وہ ایسے شکوک و شبہات کے کیا کہتے ہیں جنگل میں جائیں گے تو تمام شکوک و شبہات اپنے اندر لے کر آئیں گے، اور پھر وہ شکوک سے ترقی ہوتی ہے گمراہی کی طرف، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ غفلت کے شکار ہو کے وہاں جاتے ہیں، شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نظام اگر فرسودہ ہے تو وہ ہم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ رہنے دے نا، وہ جو آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ماڈرن ہو جائیں آپ۔ وہی سارے پتوں کی ایک بات میں نے کہہ لی، ساری باتوں کی ایک بات۔ مان لی ہمارا نظام فرسودہ ہے تو ہماری جان چھوڑے نا یار، ہم فرسودہ رہیں۔ اچھا